بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ بارک فیکم نشکرکم کذالک۔ آمین یا ربی۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو ایک اہم ترین حقیقت یہ کہ دین اسلام کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات کے مطالعے کے دوران یہ بات ہمیں نہایت وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ انسان کو یہ تاکید و تلقین کرتا ہے دین اسلام کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے، ہر وہ عادت جو کہ اللہ کو پسند ہو، اور یہ کہ اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی جس عادت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، اور ہر برائی سے بالخصوص بری عادت اور برے اخلاق و کردار سے انسان اپنا دامن بچائے رکھے۔ تو انہی اخلاق حمیدہ اور صفات فاضلہ یعنی اچھے اور پاکیزہ اخلاق میں سے ایک چیز ہے جس کا نام ہے وفا۔ ہم اپنے خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ بھی وفادار بن کر رہیں ہمیشہ، اور مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم وفادار بن کر رہیں، اور کبھی کسی بھی شکل میں ہم بے وفائی نہ کیا کریں۔ تو آج اسی سلسلے میں رہنمائی کی غرض سے ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ شیخ، مؤمن کے لیے وفا کی ضرورت و اہمیت ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، وفا کا لفظ ایک ہی محترم لفظ ہے۔ جی اس کے مقابل میں غداری کہی جاتی ہے، جی، جس کو ہم بے وفائی کہیں یا غداری کہیں۔ صحیح۔ اور غداری کا لفظ جب ہماری زبان پہ آتا ہے تو وفا کا مفہوم سمجھ میں اس وقت آتا ہے، جی، سہولت رہتی ہے۔ سہولت رہتی ہے۔ غدار کی صفت، غداری کی صفت بہت ہی بری صفت ہے، جی ایسے ہی وفاداری کی صفت اپنی جگہ بہت ہی عظیم اور بہتر ہے۔ جی وفا کے معنی ہوتے پورا کرنے کے۔ جی پورا کیجئے جس چیز کو اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا ہے یا جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کو بھی وفا کہتے ہیں۔ جی تو اس طرح کے وفاداری یا ذمہ داریوں کی ادائیگی، پورا کرنا، اس طرح سے وفا کا مفہوم اپنی جگہ پر ایک بڑا لفظ ہے جس کے ساتھ پیچھے بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، جی، اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح ہے۔ یہ وفا جو ہے انسان کی زندگی میں ذمہ داریوں کے پوری کرنے سے ہے، تو انسان کے کاموں کی جتنی بھی نوعیت ہو سکتی ہے جی ان سب کے ساتھ حسن ادائیگی جو ہے یہ قسم کی وفاداری ہے، جی زبانی ہو، ہاتھوں سے ہو، اعمال و افکار سے ہو، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے ہو، یہ سب وفاداری میں شامل ہے۔ جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وفا کا تذکرہ کیا اپنے ساتھ بھی جی اور اپنے بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوف بعہدکم جی وایایا فرحبون۔ کی آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن یہ سب کے لیے حکم ہے جی کہ ہمارے عہد کو پورا کرو، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، میں نے تم لوگ ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے، جی، اور مجھے سے ڈرا کرو۔ صحیح۔ اور سورہ نحل میں آیا
اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو، اس کو وفا کیا کرو۔ تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرو۔ ہاں، اور اس کے معنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جی، ایک تو صحیح۔ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ یہ ہے ہی ہے کہ ہم نے ازل میں جب بھی جی، الست والا، قال الست الست بربکم والی جی ہاں، یہ کہا تو یہ ہے ہی ہے کہ صحیح۔ ہم اللہ، اسی لیے حدیث شریف اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا معبود حقیقی مانیں صحیح ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جی یہ اللہ کے ساتھ ہم لوگوں نے عہد کیا ہے۔ جی، اللہ نے اس کے مقابل میں عہد کیا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے گا۔ صحیح، تو یہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ہمارے وعدے کو پورا کرو، ہم تمہارے ساتھ جو وعدہ کیے پورا کریں گے کہ اللہ کو صحیح معنی میں اللہ سمجھو، اس کی وحدانیت کے قائل رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وعدہ کیا، جنت دیں گے۔ صحیح، ایسے ہی یہ اللہ کے ساتھ وعدے، اللہ کے عہد کے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہمارے ہوتے ہیں۔ اوفو بالعقود کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ جی، اور اس سے بھی پہلے ہم آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ وفا کی اہمیت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جی ہاں، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدے کا پورا کرنا اپنی جگہ بہت ہی عظیم ہے، جی، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ اور مِنَ اللَّهِ، اسی لیے ترجمہ بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے خدا وعدے کا پورا کرنے والا۔ صحیح ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ چیز واجب کیا ہے کہ ہم وعدے کو ضرور ہی پورا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں، تو ہم بندوں کو بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ صحیح، تو اللہ کی ذات مبارک خود ہی اپنے ساتھ عہد و پیمان کے لیے جو کیے ہوئے وہ پورا کرتی ہے۔ جی یعنی جیسے ہم نے ابھی حدیث میں سنا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جی، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے، صحیح، جنت میں پہنچائے۔ تو دونوں طرف سے عہد و پیمان ہے، اللہ ہم بندوں کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے۔ الست بربکم کا تذکرہ تو ابھی قریب میں کیا ہی، جی، یہ جب اللہ تبارک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا، جیسے کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، جی، جب پیدا کیا تو ان کو ایک میدان میں پہنچا کر کے پھر ان کی ضروریات کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور پھیلا دیا جی، یعنی ارواح کو، ارواح کو جی، سب کے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا کہ کیا میں تمہارا الست بربکم قالوا بلا، صحیح، تو اللہ نے جب کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ صحیح، تو ہم نے اللہ کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ ہمارے رب ہیں۔ صحیح ہے، یہ ایک وعدہ ہم لوگ کا ہے اور یہ وعدہ ہمیشہ پوچھا جائے گا۔ ہم گرچہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، جی، ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے، انبیاء اور رسول آئے، اللہ کی کتابیں آئیں، اس وعدے کو یاد دلایا، لوگ یاد دلاتے ہیں، لیکن اس سے غفلت کا نتیجہ اگر رہا جی، تو قیامت میں سوال ہوگا، اس سے ہمیں یاد دلایا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اس کو پورا کرو۔ جی، اور اسی وعدے کی قبیل سے وہ بھی ہے کہ جو سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، جی ہاں، اللہ کا ایک عہد لیا ہوا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے صحیح، کہ ہم، اللہ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، جی، اور اگر ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں وہی اس کی عبادت ہے، بالکل، تو اس بارے میں سوال ہونا ہے، جی، اور اگر ہم نے مخالفت کی ہے تو عقاب بھر کو اٹھانا ہے، جی، سزا بھگتنا ہے۔ سزا بھگتنی ہے۔ اور یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ ہو جائے کہ شیطان کی عبادت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو شیطان کی عبادت نہیں کرتا، کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہ میں نے شیطان کو اپنا خدا تو نہیں سمجھ رکھا۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے چھوڑتا ہے اور برائی کی راہ پر چلتا ہے تو گویا وہ شیطان کی عبادت میں مشغول ہے، یہی معنی ہے۔ جی ہاں، یہی معنی ہے، بلکہ اسی معنی کی توضیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے عدی بن حاتم کو، حاتم طائی کے لڑکے کو جی، کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے احبار و رہبان یعنی اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا معبود نہیں بنا لیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی معبود نہیں بنایا ہے، جی، ہم کہاں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جس چیز کو حلال کرتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہو؟ نہیں، ہاں، جس کو حرام کرتے ہیں حرام کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ جی، کہا بلا دین اللہ کے حکم کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیں
اور یا کسی چیز کو حرام کر دیں اس کو مانتے ہو، یہی عبادت ہے. صحیح. یعنی جو حکم اللہ کا ہونا چاہیے اور جو احکام اللہ کے ہیں، جو اللہ کی خصوصیات میں سے حلال و حرام کر دینا، وہ کسی بندے کو دے دیجیے آپ، صحیح ہے، تو گویا اس کی عبادت ہو گئی. اس سے اللہ کے حکم کو صریح حکم کے ہوتے ہوئے بھی بندے کا کوئی حکم مانے کہ نہیں یہ زیادہ سمجھدار یہی کہتے ہیں، یہی کہ مانیں گے، بلکہ اور بھی لوگ کہتے ہیں یہی ہمارے پالنہار ہیں، یہی ہمارے سب کچھ ہے. تو یہ غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کے حکم کو اس طرح سے ماننا گویا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ان کی عبادت ہے اور یہ اللہ کے عہد کے مخالفت ہے. جی، یہاں جو آپ نے عدی بن حاتم الطائی کا تذکرہ فرمایا تو یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ. جی ہاں، یہ ان کے باپ نہیں مسلمان تھے، اس طرح کی رسالت کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن عدی یا اس طرح سے ان کی بہن یہ مسلمان ہوئی تھی. جی، عدی اور ان کی بہن صفانہ یہ دونوں مسلمان ہو گئی رضی اللہ عنہما. تو قبول اسلام سے قبل انہیں سمجھانے کی غرض سے بطور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جو کہ ہمارے موضوع گفتگو سے تعلق رکھتی ہے. جی ہاں. تو اب آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کریم کے مطالعے کے دوران ہمیں متعدد ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جن سے وفاداری یا بالفاظ دیگر ایفاء عہد کیا جن میں سبق سکھایا گیا ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، اس سلسلے میں ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ ایفاء عہد کرتے ہیں یا جو وفادار ہوتے ہیں، صحیح. جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے حساب سے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی صفات کو جو لوگ بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. کون لوگ ہیں؟ والموفون بعہدہم، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جبکہ وہ وعدہ کرتے ہیں. اور ایسے ہی مشکلات میں صبر کرنے والے اور اچھائی میں اور اس طرح سے جب تکلیف ہو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. وعدہ وفا کرنا یہ سچے لوگوں کی دلیل ہے اور یہی لوگ متقی بھی ہیں. ایسے ہی آل عمران میں سورہ آیت نمبر 71 میں کہا گیا بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، بلکہ وہ لوگ کیوں نہیں جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں وہی لوگ بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں. بلکہ یہ بات ابھی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب سے زیادہ وعدے کا وفا کرنے والا ہوں. صحیح، خود اپنے بارے میں ارشاد سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں یہ آیت ہے من اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کون ہوگا جو وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنے والا ہو. لہذا یہ حکم آیا ہوا کہ جہاں کہیں بھی وعدہ کریں یا جہاں کہیں کوئی ہم پابندی کریں، عہد و پیمان کریں، اس کو ہم ضرور پورا کریں. صحیح، بلکہ ایک آیت میں تو وصیت کا لفظ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جی ہاں، اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ اسی کی تم کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم یاد کرو. ایسے ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. جی سبحان اللہ. تو یہ قرآنی آیات ہیں جن کے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ وفا اور اسے ایفاء عہد کہا جائے یا وفاداری کہا جائے، الغرض بلکہ اس پر تنبیہ بھی کیا ہے. جی جی، تو ان یا ایھا چیزوں الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صحیح ہے. تو اس بارے میں وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو سنیں گے آپ کی زبانی. محترم ناظرین، فی الحال ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل وفا کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے آپ جو گفتگو فرما رہے تھے، اس بارے میں اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے کے دوران ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل تقلید نمونہ اور مثالی شخصیات اور مینار نور بنا کر بھیجا گیا ہے.
تو ان برگزیدہ ترین شخصیات کی زندگیوں میں وفا کی کس قدر اہمیت تھی، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بلا شبہ انبیاء جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہوتے ہیں، جی اور ان کی زندگی مکمل طور سے ان سارے احکام و آداب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جی وفاداری بھی ایک پسندیدہ خلق ہے، صحیح، ایک ایسی عادت ہے جس سے متصف انسان سب کا محبوب ہوتا ہے، جی اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور جو اس سے الگ ہوتا ہے وہ قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ جی بلکہ حدیث میں آیا بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، جی 3 افراد ایسے ہوں جن سے میں خود حجت کروں گا، ان کے مد مقابل کھڑا ہوں گا۔ جی رجل آتا بھی عطی بھی ثم غدر، او آتا بھی ثم غدر، جی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے صحیح، کہ ایک آدمی میرے وجہ سے دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام بھی جاتا ہے، پھر وہ غدر سے کام لیتا ہے، صحیح، بے وفائی کرتا ہے، یا دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مذموم ہے۔ صحیح، تو ہر یعنی اللہ کے نام پر اس نے کسی کو کچھ دینا طے کیا ہے، اور اس کے بعد دھوکہ دے دیتا ہے، جی وہ نہیں دیتا اسے، تو اللہ کے نام بیچ میں ڈال کر کے، جی یعنی وعدہ کیا تھا اللہ کا نام لے کر کے، صحیح ہے کہ تم میرا یہ کام کرو، اس کے عوض میں تمہیں اتنا معاوضہ یا اجرت دوں گا، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ کو گواہ بھی بنایا، پھر اس نے وعدہ خلافی کی اور وہ اجرت اسے نہیں دی، تو یہ مراد ہے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، قیامت کے میرا دن نام لے کر اللہ کے تم خود نے کیا۔ اس کے خلاف اللہ خود گویا کہ مدعی ہوگا، جی ہاں، خصم مدعی کو کہا جاتا ہے، جی ہم مدعی ہوں گے، مد مقابل جو جی ہوتا ہاں، اس میں یعنی وہ خود اس پر دائر کریں گے، تم نے ہمارا نام لے کر کے اس طرح سے تم نے بے وفائی کیا، ہے، جی تو دھوکہ گویا دیا، بے وفائی یہاں بڑی ہی بری چیز ہے۔ صحیح، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ انبیاء جو کہ عالی صفات ہوتے ہیں، جی جب وہ کوئی بات اللہ کے نام سے لے کر کہتے ہیں یا ویسے بھی، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ جی اسی لیے انبیاء تو سب اسی وصف سے متصف ہیں، لیکن کچھ انبیاء کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وفاداری کے نام پہ بھی ذکر کیا ہے۔ صحیح ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا حضرت سورہ نجم کے آیت نمبر 37 میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جی ابراہیم جنہوں نے پورا کیا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، چاہے وہ توحید کا ہو، چاہے وہ اللہ کی ہی نصرت لینے کا ہو، بیٹے کی قربانی کا، چاہے بیٹے کی قربانی کا ہو، صحیح ہے، یا بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ دینے کا ہو، صحیح ہے، جن کی زندگی میں جہاں بھی دیکھیے تو وفاداری کی وفاداری پائی جاتی ہے، ہر امتحان کے ہر موقع پر امتحان میں وفا، وفاداری پائی جاتی ہے، کہیں بھی نقص نہیں ہے۔ جی اس لیے اللہ نے ابراہیم کے بارے میں ایک خاص صفت فرمائی، ابراہیم الذی وفا، جی جس نے پورا کیا، جنہوں نے جو کچھ وعدہ کیا پورا کیا، صحیح ہے، اور ایسے ہی ان کے گویا بیٹے، وعدہ وفا کرنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین صفت ہے ہاں جس کو کہ بطور اللہ کی خاص طرف سے ذکر کیا تعریف جاتا ہے۔ بیان کی جا رہی جی ہے، ہاں، اسی طرح سے ان کے بیٹے اسماعیل، ان کا بھی تذکرہ آیا جی سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ صحیح ہے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کیجئے کہ وہ صادق الوعد تھے، جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ صادق الوعد میں وفادار، وعدے کا پورا کرنا، ایفاء عہد جس کو کہتے ہیں، جی وعدہ کر کے پورا کرنے کو صادق الوعد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اسی کا نام وفا ہے، اسی کا نام وفا۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ابا اس کو لٹا دیجئے، اللہ کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، پورا کیا، لیٹ گئے۔ جی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پھر اس پر وہ ثابت قدم بھی رہے، جی ہاں، تو اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرق کہ صادق الوعد تھے، جی یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کو ذبح مت کیجئے، یا ہم نہیں جانیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ صحیح، وہ پورا خاندان، ماں باپ بیٹا، تینوں کی تینوں، جو اللہ کا حکم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار، جو حکم ہوا پورا کیا، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی آتا ہے کہ یہ بہت ہی وعدہ پورا کرنے والے تھے، جی جہاں کہیں وعدہ کرتے سب کچھ پورا کرتے، جس چیز کو کہتے کرتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور بھی ہے، گرچہ کی سندوں کے حساب سے اس کی سند ضعیف ہے، جی ایک واقعہ مشہور یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی الحمصہ جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، مکے کی زمین، مکے کے اندر ابھی
بعثت نہیں ہوئی تھی آپ کی، جی یعنی رسالت ملنے سے پہلے آپ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول کے ساتھ میرا کچھ وعدہ تھا کچھ کام کا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کیجئے، میں جا کے کام پورا کر کے آتا ہوں. ان کا نام عبداللہ ابن ابی حمزہ ہے. یہ گئے اور بھول گئے، صحیح. بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چھوڑا تھا. آپ آئے اور پھر یادہ کی میں نے بھائی ان سے کہا، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا انسان ہے، جی وعدہ کیا کہ میں انتظار کروں گا، تو انتظار نہ کرتے تو یہ 3 دن کے بعد لوٹ کے آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں منتظر پایا. سبحان اللہ. 3 دن کے بعد. ہاں تو کہا کہ بھائی نوجوان، اس وقت رسول نوجوان تھے، کہا نوجوان تم نے ہمارے لیے بڑی مشقت اختیار کی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ نبوت سے قبل کی یہ نبوت کیفیت سے ہے. قبل کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین اور صادق کے نام سے پہلے سے مشہور تھے. جی اور صادق اور امین انسان وفادار ہی ہوتا ہے، جی جی. وفادار ہی ہوتا ہے. آئیے اسی طرح سے ہم آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے متصف تھے. جی اور اسی لیے انہوں نے جو کچھ وعدہ کیا، چاہے رسول کے ساتھ بیعتوں کا وعدہ ہو، یہ بیعت جو کی جاتی وعدے ہی کیے جاتے ہیں اس میں. صحیح. ان کے بیعت میں سے بیعت عقبہ اولا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، بیعت رضوان ہے. یہ مختلف واقعات ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، نام سے بتاتے ہیں. ایسے ہی بعض لوگوں نے اسلام پہ وعدہ کیا، بعض لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج ادا کریں گے، اور بھی قسم کے وعدے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے کیسے بھی ہمارے اوپر حالات آ جائیں، خوشی کے ہوں تکلیف کے ہوں. اور ان سارے وعدوں کو صحابہ کرام نے پورا کیا. جی. اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، مومن رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ سب پورا کیا جس کے اس میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے بعض تو وفات پا گئے، یعنی یا تو شہادت ہو گئی، قتل کر دیے گئے، یا اور ومنهم من ينتظر، اور بعض ان میں سے بھی انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور تبدیل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا جو وعدہ انہوں نے کیا کہ آپ آئیے انصار ہیں ہم، تو اللہ کے رسول کے ناصر و مددگار رہے ہر حال میں. چاہے ان کو اپنے مال دینا پڑا، چاہے جان دینی پڑی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑا. اسی لیے مقداد بن اسود نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ یہاں تک آنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی میدان بدر میں، بلکہ آپ تو ہمیں کہیں کہ تو ہم برکل تک جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کہہ دیں کہ جاؤ آپ لڑو اور اللہ اور آپ کا رب لڑے. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں بھی کود برکل جاؤ. یہ سمندر کے اندر ہی پایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم کو وہاں تک بھی جانے کے لیے تو ہم سمندر میں بھی پہنچ جائیں گے. خشکی ہی کیا ہے. تو یہ تھا وعدے کا کی وفا کا انداز صحابہ کرام کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من المؤمن رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. یہ مومن رجال جو ہیں یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کیا. فمنهم من ينتظر ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ نے وعدہ کا پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر دی، وفا کے راستے میں اپنی جان دے دی. من قضى نحبه کا اصل مفہوم یہ ہے، جان دے دیا. ہاں اسی راستے میں، اسی راستے یعنی میں وعدہ وفا کرنے کی خاطر جان دے دی. اور کچھ ہمیں انتظار میں کہ ہم بھی اسی راستے میں جان دے جب بھی موقع ملے گا جی ہاں تو ہم بھی ایسا ہی کریں تو گے. یہ صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی بھی صفت ہی بیان کی ہے. اور ایسے ہی جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یعنی جو الباب اور یعنی حکمت اور دانائی کے افراد ہیں یہ لوگ وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں. تو وعدہ وفائی کا بڑا ہی مقام ہے. اور اسی طرح سے اچھے لوگوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خیار و عباد اللہ عند اللہ یوم القیامت الموفون المطیبون. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور طبرانی میں بھی ہے کہ اللہ کے بہتر بندے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا بچے بندوں کی تقسیم ہوگی، الموفون المطیبون، جو لوگ وعدہ وفا کرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. تو بلا شبہ اچھا کام کرنا، وعدہ وفا کرنا، وفاداری سے پیش آنا، جو وعدہ کرنا اس کو پورا کرنا، یہ انبیاء کی صفات میں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی صفات میں ہے۔ اللہ کے نیک بندی بھی ایسے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات پائے جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ تو وفا یا ایفاء عہد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک وسیلہ اس بات کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ قرآن میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وعدے کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جی۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، جی ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ اس کا حساب ایسا نہیں کہ انسان زندگی میں جو کچھ کہا وعدہ کیا نہیں مکر گیا، چھوڑ دیا، اپنی مصلحت دیکھ کے ہٹ گیا، اور وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ کا نام دیا ہوا تھا بیچ میں، پھر بھی ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا بھی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ جی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں حکم دیتے ہیں، جی حکم دیتے ہیں کہ وعدہ پورا کرو، اور آپ کی تعلیمات میں سے خاص چیز تھی۔ جی اس سلسلے میں آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا تھا جی کہ جب یہ ہو گیا کہ تمہارے کوئی نبی ہے، ابو سفیان کے قبول اسلام سے قبل کی قبل بات۔ کے یہ جبکہ یہ مکے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں جب گئے تو پوچھا، اور پھر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہو چکے تھے، جی تو پوچھا تو اب یہ تو دشمنوں میں سے ہے بھی، جی ابو سفیان دشمنوں کے سرداروں میں سے ہیں، جی تو یہ موقع کیوں دیں گے کہ وہاں جا کر کے اپنے دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کریں۔ جی لیکن چونکہ عرب کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنی عزت کی برقراری کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، تو اس ڈر سے کہ کہیں میرے بارے میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، جی باتوں کو بہت ہی احتیاط سے پیش کرتے تھے۔ صحیح۔ سیاسی جواب جس کو کہہ جی لیجیے، ہرقل کے سامنے۔ ہرقل کے سامنے، جی جہاں پیچھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہے ہیں سوال جواب میں، تو ان میں سے جب ایک سوال کیا کہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں، وہ سب کچھ کیسے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے، ان کا حسب کیسا ہے، اور ان کو ماننے والے کیسے ہیں، اور غریب ہیں کہ امیر ہیں، یہ سب ہونے کے ساتھ اس نے ایک سوال یہ کیا تھا، ماذا یامرکم، صحیح ہے۔ کہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والوفاء بالعہد، اور وفاداری وعہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، جی وہ ادائی الامانت، اور امانت کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب یہ سوال سن لیا، پھر اس نے جواب سن لیا، پھر اس نے کہا کہ تم نے یہ بتایا کہ وہ ایسا ایسا حکم دیتے ہیں، قال وہذہ صفۃ نبی، یہ تو نبی کی صفت ہے۔ تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ ان کے دشمن نے بتایا، جی اس وقت ابو سفیان دشمن ہی تھے، درست۔ بتایا کہ امانت داری اور وفا بالعہد کا عہد کا حکم دیتے ہیں، تو اور اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات میں سے بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، فی الحال ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے وفا کی اہمیت کے بارے میں انتہائی مفید گفتگو فرمائی، تو اس گفتگو کو سننے کے بعد جب یہ اندازہ ہو چکا بخوبی کہ وفا کی بہت بڑی اہمیت ہے مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں، تو اب یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفا کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے گا۔ حقیقتاً انسان وفا کا جو لفظ ہم نے بیان کیا اب تک، یا ہم جانتے اور آپ جانتے ہیں کہ وفا نام ہے اپنے اوپر کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، جی اور آئی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس کو بھی وفا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی اب اسی صورت میں انسان نے کیا کیا ذمہ داری لی ہے اور کیا کیا اس نے عہد و پیمان کر رکھا ہے، یہ بہت ساری شکلیں ہیں اس میں۔ صحیح۔ اب ان ساری شکلوں کے لیے ہم بتانا چاہیں کہ انسان کی زندگی میں
جو بہت سے وعدے اس کے اپنے کیے ہوئے جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، ان میں وعدوں کی تقسیم ہم بتانا چاہتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم یہ یاد دلانا چاہیں گے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا ہے، ایک عہد و پیمان ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سورہ یاسین میں ہے، آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پر الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے رکھا ہے اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ بھی عہد و پیمان رکھا کہ ہماری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ایک عہد و پیمان کی شکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، عہد و پیمان لے رکھا کہ شیطان کی بات نہیں کریں گے، ان کی باتوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے جو حکم ہے اس پہ چلیں گے۔ لہذا اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ وعدہ پورا کرنے کی، وفاداری کی ایک شکل یہ ہے، اس لیے اس کا حکم بھی آیا ہوا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہاں ہم سن رہے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، یعنی وہاں میدان جب حضرت آدم کے پیدا کرنے جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جی تو عہد و پیمان جو لیا تھا اس وعدے کے ہم نے کہا کہ ہاں ہم پورا کریں گے۔ صحیح ہے۔ اب اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں ہمارے اوپر، اللہ نے ہم کو مومن بنایا، مسلم بنایا، رسول کی امت میں بنایا، اور اسی طرح سے ہم سے جو وعدہ لیا پورا کرنے کا وہ بھی ہم جانتے ہیں، رسول کی تعلیمات میں اور قرآن کی تعلیمات سے وعدے ہیں، لہذا اسے پورا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اسی طرح سے تو پہلی شکل یہ ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ وفا، اللہ کے ساتھ وفا کرنا، یہ بلند ترین درجہ ہے وفا کا۔ اور یہی ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ جی صحیح۔ اس کے بعد اور اس وفا کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت و طاعت میں سب سے آگے بڑھ کے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سب سے عمدہ اور اچھے نمونہ تھے، جی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اپنے مغفور ہونے کے باوجود بھی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا بھی، حضرت عائشہ کا سوال ہے اور مغیرہ ابن شعبہ کا بھی سوال اس سلسلے میں یہ ہے، تو آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، جی اللہ نے جب ہمارے اوپر اتنے سارے انعامات کیے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، ہمیں بھی اللہ کے انعامات ہی کے اندر رہتے ہیں، جی تو ہمیں بھی اس طرح سے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ جی بے شک۔ آئیے ہم دوسری شکل بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفاداری کے علاوہ رسول کے ساتھ بھی ہماری وفاداری لازم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ پایا جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کے اندر اسوہ پایا جاتا ہے تو اس اسوے کا مفہوم جو اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، یعنی قابل اقتداء ہے، تو ہمیں اقتداء کرنا چاہیے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضوں کو پورا کرنے میں، وعدوں کو پورا کرنے میں، اور اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے میں، اور زندگی کے جتنے بھی معاملات جہاں دو پیمانے سب کو پورا کرنے میں سب سے آگے تھے، جی، اور دوسروں کو بھی یہی تاکید اور دوسروں کو بھی یہی تاکید کرتے تھے، بلکہ آپ کا حکم ہے من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، کہ جو کوئی آدمی لوگوں کے مال لیتا ہے، صحیح، مثلا قرض لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ ہم دیں گے، جی لیکن اس کا ارادہ یہ کہ نہیں دے گا، اگر دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو پورا کرا دیتے ہیں، صحیح، لیکن اگر یہ لیتا ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس کی نیت خراب، وعدہ کیا دینے کا جی لیکن دینا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی دوسرے کے مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہاں، ناحق ہڑپ کر جانا چاہتا وعدہ کیا تھا لے کے بعد دینے کا، لیکن دل میں یہ ہے کہ نہیں دیں گے ہے، ہم، نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی مٹا دیتے ہیں، صحیح ہے، کا لیکن مال اگر بھی اس مٹا کی دیتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ میں ادا کروں گا، واپس کروں گا، تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو غیبی انتظام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ جی ہاں، تو گویا وفا کی یہ برکت ہے ہاں، کہ نیت صاف ہوگی، میری نیت، میرا ارادہ یہ ہو کہ میں وفا کروں گا، وعدہ پورا کروں گا اور بے وفائی، غداری، نہیں خیانت کروں گا، نہیں کروں گا، تو میری اس نیت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انتظام کیا جائے گا کہ میں وفا کے قابل ہو سکوں۔ اور یہ حدیث بخاری میں ہے۔ جی
آئیے ہم تیسری شکل وفاداری کی بیان کرنا چاہتے ہیں، والدین کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں والدین کی جو نعمت دی ہے اس نعمت کا حق، اور کسی بھی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی ہم وفاداری کریں۔ نعمت استعمال کرتے ہیں، نعمت کے فوائد ہم کو پہنچتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے مقابل میں کہ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا اس کا جس انداز میں جہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے توحید کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو ہمیں ان کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اتباع کے ذریعے سے۔ والدین کی طرف سے نعمت ملتی ہے اور وہ ہے بھی، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اور دعا کے ذریعے سے۔ صحیح، اور ان کی خدمت اور خبرگیری، ہاں، ان کی خدمت و خبرگیری کے ذریعے سے۔ اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک زندہ ہو یا چاہے دونوں زندہ ہوں، ان کے ساتھ وفاداری سے پیش آؤ، ان کی باتوں پر اف نہ کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ جی دعا بھی سکھایا کہ کیا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اوپر اپنی رحمت ایسے فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے پرورش میں کیا تھا۔ جی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی ہاں، کہ یا اللہ تو ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما کہ جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش میری کی، مجھے پرورش پالا جب میں چھوٹا تھا۔ ہاں، جتنے رحمت و شفقت کے ساتھ۔ جی تو اب وہ والدین کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے، ان کی اطاعت بھی کی جائے، حتیٰ کہ اف بھی نہ کہے، جیسے قرآن مجید کا حکم ہے۔ صحیح، اور اسی طرح سے یہ اگرچہ بھی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے غیر مسلم ہوں۔ جی اور اسی لیے دیکھیے کہ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، جی ان کی ماں مشرکہ تھی، انہوں نے نظر مان لیا تھا کہ انہوں نے نظر مان لیا تھا کب کہ جب مشرک تھی ان میں سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے اطاعت کرو تم، نہیں تو ہم مر جائیں گی۔ صحیح، تو اس وقت اطاعت ضروری تھی کہ کفر و شرک کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، ان کی ماں جو تھی انہوں نے نظر مانی تھی اور نظر پورا کرنے سے پہلے مر گئی، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کیا کروں میں، تو کہا کہ ان کی نظر پوری کرو، یعنی جی وہ جو ماں جنہوں نے کہا تھا کہ تم دین کا راستہ چھوڑ دو، وہ غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ہاں عنہ، سعد بن وقاص کی تھی۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور آخر تک وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن جی تُشْرِكَ بِي، اور یہ سعد بن دوسرا عبادہ، موضوع یہ ہے۔ سعد جی بن عبادہ دوسرے صحابی ہیں۔ صحیح جی اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو راستے میں جا رہے تھے، جی، یہ یہ بات ملا۔ واضح ہوئی نہیں کہ اس میں سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ نے ایک نظر مانا مانی تھا تھی، کہ اس کو میں یہ پورا کام کریں کروں گی اگر لیکن نہیں کر میرا، سکی، مر چکی ہیں۔ جی ہاں تو کیا کروں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے والدہ کے ساتھ وفاداری کا اصول بتاتے ہوئے جی، کہ اگر وہ مر چکی تو تم ان کی طرف سے پورا کرو۔ گویا والدین کے ساتھ وفا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نظر یا منت مانی ہے لیکن انتقال ہو گیا وہ منت یا نظر پوری کرنے سے قبل ہی، تو ان کی طرف سے اس نظر کو پورا کیا ان جائے۔ کے بچوں کو کرنا چاہیے، صحیح، تو یہ بھی ایک وفا کی شکل وفاداری کی شکل ہے۔ جی اور میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی، ایک عربی ان کو بدوی راستے میں ملا، صحیح، تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا اس کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب جی عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، رضی بڑا اللہ اہتمام عنہما۔ کیا اس کے ساتھ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک عربی، ایک بدوی آیا اور آپ نے اس کو اپنا عمامہ دے دیا اور اپنے چوپائے پہ اپنے سواری پہ ساتھ اپنے پیچھے بیٹھا لیا، کیا وجہ ہے؟ جی تو کہا کہ وجہ نہیں جانتے تم، وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا باپ جو تھا، اس بدوی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، جی، یہ نہیں اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، یعنی اس بدو انسان کا جو باپ تھا وہ میرے باپ کا میرے دوست تھا، والد عمر بن یعنی الخطاب عمر رضی کا اللہ دوست تھا، عنہ کا دوست دوست تھا، تھا۔ اس وجہ سے اس کا اتنا احترام کیا اور کہ پھر حدیث اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا اور اپنی سواری پر بھی ساتھ بٹھا لیا، حالانکہ ان کا بڑا درجہ و مقام تھا معاشرے میں، وہ بدو دیہاتی بیچارہ ایسے ہی تھا، سیدھا سادہ، لیکن اتنی عزت اس لیے کہ گویا کہ اپنے والد کے ساتھ وفا کرنے کے لیے ایک شکل یہ ہے ایک شکل کہ جو ان کے ملنے جلنے والے تھے تو ان کی بھی عزت کی جائے۔ توقیر کرنا چاہیے جیسے ان کی باپ کرتے تھے۔ صحیح ہے جی پھر یہ حدیث بھی سنائی انہوں نے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان ابر البر صلۃ الولد اہل اد ابیہ، جی کہ سب سے زیادہ اطاعت فرمانبرداری والدین کی یہ ہے
کہ بچہ صلہ رحمی کرے اس کے ساتھ جو باپ کا دوست تھا. صحیح، یعنی اولاد اولاد صلہ کو رحمی کرے. ہاں اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی. جی چونکہ اس بدوی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. تو وفاداری والدین کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے. جی ہاں. اور زوجین میاں بیوی آپس میں جی ہاں یہ وفا کریں یا بے وفائی؟ اب یہ تو سارے ہی لوگ کہیں گے کہ ان کو وفاداری کرنا جی چاہیے. اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے یا کوئی حدیث میں کوئی مثال، کوئی نمونہ؟ اس سلسلے میں ہم اپنے لیے جہاں کہیں حدیث یا نمونہ ڈھونڈتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈھونڈتے ہیں. جی صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی بکرا بکری ذبح کرتے جی تو خاص طور سے اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ فلاں کو دے دینا، صحیح. فلاں کو دے دینا. پھر اس میں کہتے تھے کیوں؟ یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے. صحیح. خدیجہ کی سہیلیوں میں سے، یعنی ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ وفاداری اس طرح کرتے تھے کہ ان کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے دوران ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے واضح طور پر کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ کس قدر وفا پر مبنی تھے. بالخصوص ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی اور پھر حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وفا کے اعلیٰ نمونے ہی پیش فرماتے رہے کہ جانور ذبح کیا ہے تو تلاش کر کر کے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو چکی ہے لیکن جو ان کی ملنے جلنے والیاں تھیں خواتین ان کو ہدیہ بھجوانا، گوشت بھجوانا. تو زوجین میں، میاں بیوی میں، آپس میں ہمیشہ وفا کا ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ اسی میں خیر و خوبی ہے اور یہی دین اسلام کی تعلیم بھی ہے اور یہی ازدواجی زندگی کو برقرار اور قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اور گھر تاکہ جنت کا نمونہ بنا رہے اور وہاں پرورش پانے والے بچے وہ کامیاب انسان ثابت ہو سکیں. تو اس مقصد کے لیے بطور خاص میاں بیوی میں آپس میں وفا کا ہونا انتہائی ضروری ہے. پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور وفا کے بارے میں آپ نے مؤثر گفتگو فرمائی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے دین کی درست فہم کی نعمت سے نوازیں. ہم آپ سے اجازت کے متمنی ہیں. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.